آپ سے دشمنی کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ اسلام کی دولت آپ کے پاس موجود ہے اور ان کے پاس وہ موجود نہیں ہے. آخر کیا چیز ہے اسلام کے اندر جس کی وجہ سے وہ آپ سے حسد کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ میرے عزیزو، کاش آپ اسلام کی دولت، اسلام کو سمجھ جائیں نا. رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اس زمین کا آپ کو مالک بنا دے گا، اور یہ شیطان اور شیطانوں کے پجاری، اللہ انہیں آپ کی ٹھوکروں میں لا کے کھڑا کرے گا. افسوس تو یہ ہے کہ نہ ہم خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہم نہ مکمل اسلام کے اندر داخل ہیں اور نہ ہی ہم مکمل کفر میں داخل ہیں. ہم بیچ کے اندر ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں. دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. بھارت کا مسلمان یا دنیا کے مسلمانوں، دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. سراسر موم یا تو سنگ ہو جا. عزیزان گرامی، آپ کو ناز ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. اور اللہ کی ناشکری کس طرح سے کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہمیں اسلام کے بارے میں خود علم نہیں ہے. اسلام جو علم کا دین ہے، اسلام جس کی بنیاد اور جس کی اساس، جس کی فاؤنڈیشن اقرا پہ رکھی گئی ہے، پڑھو. آج ہم پڑھائی سے دور ہیں. آج ہماری آل اولاد پڑھائی سے دور ہے. آج ہماری بہن بیٹیاں پڑھائی سے دور ہیں. آج ہم نے اپنے بال بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست نہیں کیا. ایک رحمت عالم مدرسہ قائم ہوا آپ کے اس علاقے میں، جہاں لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم ہوتی ہے. میں بہت دیر تک وہاں موجود تھا. ابھی تک یہ جان کر کے تو بے حد خوشی ہوئی کہ مدرسے میں کوئی کچن نہیں ہے، مدرسے کے اندر کوئی چولہا نہیں جلتا ہے. پتہ چلا وجہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ اس بستی کے لوگ جو 150-200 بچے ہیں اپنے گھروں میں، ان کے لیے ہماری مائیں بہنیں کھانا تیار کرتی ہیں اور ان بچوں کو وہ خود کھلاتی ہیں جیسے آپ اپنی آل اولاد کو کھلاتے ہیں. میرا دل تو اتنا بڑا ہو گیا خوشی و مسرت سے. اللہ اللہ، یہ بستی جو اپنے کھانوں میں اپنے ان بچوں کو بھی شریک کر رہے ہیں جن بچوں سے نہ ان کا کوئی خونی رشتہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کچھ بھی ہے سوائے ایک رشتے کے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اسلام کے بچے ہیں. جاگیر کھلا رہے ہیں. اللہ اکبر. آج کے اس دور میں جبکہ اپنی فیملی کا پیٹ پالنا مشکل ہے، چاہے کہ یہ غریب بچوں کو یا مدرسے کے بچوں کو اپنے گھروں میں بلا کر تینوں ٹائم کا ان کو کھانا، ان کو ناشتہ اور اسی طرح سے کھلایا پلایا جا رہا ہے جس طرح سے لوگ اپنے بال بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں. قابل مبارکباد ہیں یہ کیا کہتے ہیں حسن گنج کے لوگ، قابل مبارکباد ہیں اس بستی کے لوگ، جن بستی کے لوگوں نے یہ اجلاس کیا ہے کہ انہوں نے ان بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ مہمان رسول ہیں جو آپ کے گھروں میں جاتے ہیں اور آپ انہیں کھانا کھلاتے ہیں. یہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد کرتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم ہے ان کے جسم کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے یقیناً آپ کی محنتوں کا ہے. ان کے رگوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے یقیناً آپ کی مزدوریوں اور آپ کی کمائیوں کا ہے. مجھے ایک بات بڑی عجیب و غریب یاد آ رہی ہے اور یقیناً اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. میں کچھ 2 دن پہلے یہیں پر آپ کے کشن گنج کے علاقے میں ایک دارالمسلمین کر کے مدرسہ ہے، اس کے جو مینیجر صاحب ہیں یا اس کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں مولانا شمیم صاحب اصلاحی ہیں. ایک دفعہ انہوں نے ابھی 2 دن پہلے انہوں نے اپنا ایک ذکر کیا، انہوں نے تذکرہ کیا. کہا مولانا سب جگہ جاگیریں لگ رہی تھی، ہماری بھی جاگیر ایک جگہ لگی. جس جگہ ہماری جاگیر لگی میں حیرت میں پڑ گیا جب لوگوں نے کہا وہ ایک عورت ہے. ہمارے مینیجر جس مدرسے میں تھا انہوں نے بھی کہا وہ ایک عورت ہے، اس کے بال بچے نہیں ہیں، نہ اس کا کوئی کمانے والا ہے. لیکن اس نے بھی مدرسے میں آ کے کہا کہ مجھے بھی ایک بچہ دو، میں بھی اسے کھلاؤں گی، میں بھی اسے پلاؤں گی، میں اسے پالوں گی. کہنے لگے میں اس کے حصے میں آیا. وہ عورت، اس کا نہ کوئی کمانے والا، نہ اس کی کوئی مستقل آمدنی. وہ کیا کرتی تھی؟ وہ گاؤں میں بھیک مانگتی تھی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے. اللہ اکبر. اس نے کہا میں کھلاؤں گی. کہا تو کیسے کھلائے گی؟ کہا جیسے میں بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتی ہوں ایسے ہی میں اس بچے کو بھی پالوں گی. اور وہ بیچاری دن بھر بھیک مانگتی، کھانا پکا کے دوپہر کو
ان کو بلا کر کھلا کر چابی دے کر اور پھر چلی جاتی بھیک مانگنے اور بولتی کہ بیٹا جب بھوک لگے تو آنا، چابی لے کر کے تالا کھول کر کے اور کھانا کھا کے چلے جانا۔ آج وہ شخص ایک عالم ہی نہیں بنا، آج مولانا شمیم اصلاحی دارالمسلمین کے جنرل ڈائریکٹر ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے، جو شخص ایک بھکارن نے اس بندے کو پڑھایا، ایک بھکارن نے اب بھیک مانگ مانگ کر اس مہمان رسول کو پڑھایا، آج اگر اس کی روح ایمان پر پرواز کی گئی ہوگی یا آج وہ اگر زندہ ہے تو وہ قابل فخر وہ عورت ہے، اللہ اکبر، جس نے بھیک مانگ مانگ کر کے ایک مہمان رسول کو عالم بنایا۔ آج وہ شخص اکیلا شخص، اس نے دارالمسلمین جیسا ادارہ قائم کیا۔ آج 450 500 لڑکے لڑکیاں وہ خود کفیل ہے، انہیں کھانا کھلاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ایسے بیٹھے ہو آپ جیسے آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ جناب عالی کتنی بڑی بات ہے یہ۔ آج جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، یا میری مائیں بہنیں بنا بنا کے کھلا رہی ہیں، یقیناً اخلاص ہے، للہیت ہے، مجبوری تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی استاد سے آگے شکوہ بھی ہوگا، بلکہ محبت سے کھلا پلا رہی ہیں۔ کل کو یہی بچہ حافظ قرآن بنے گا، کل کو یہی بچہ عالم دین بنے گا، مجھ جیسا فقیر طالب علم بیٹھ کر کے تقریر کرے گا۔ یقین مانیے، لفظ لفظ پر، حرف حرف پر اگر اسے نیکیاں ملیں گی تو مرنے کے بعد آپ کی بھی قبر میں وہ نیکیاں جائیں گی۔ آپ نے جس دریا دلی سے ابھی 500 5000 10,000 20,000 25,000 آپ نے جو ابھی چندہ دیا اس ادارے کو، اللہ اکبر، اوپر سے یہ بھی کیا بات ہے، قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ آپ کے ان صدقات کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ اور اللہ اس کے بدلے میں اللہ آپ کے اوپر جہنم کی آگوں کو حرام فرمائے۔ اللہ اس کے وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، نبی نے فرمایا کہ جہنم سے بچو، کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، آدھی کھجور صدقہ دے دو، آدھی کھجور خود کھاؤ، جہنم کے آگ سے بچ جاؤ گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں یہ دریا دلی، قابل مبارکباد ہیں اس بستی کے لوگ اور اس ادارے کے سنچالک یا اس ادارے کو یہ جلسہ، مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ میں انہیں سلام کرتا ہوں، ان کے اس دریا دلی کو، ان کی سخاوتوں کو اور ان کی ان قربانیوں کو اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ اس کے بدلے میں اس بستی کو سرسبز و شاداب رکھے، اللہ امن و سلامتی عطا فرمائے، اللہ ہر شر اور فتنے اور شیطان کی تمام مکر و فریب سے اللہ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کی بستی کے لوگوں کو اللہ محفوظ فرمائے، ان کے دھن میں، ان کی دولت میں، ان کے ایمان میں، ان کے بال بچوں میں، ان کے بیوی میں، ان کے دولت اور ان کے بزنس اور تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ برکتوں سے ان کو نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے شر اور فتنے سے اللہ اس بستی کے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اسلام کوئی معمولی دولت نہیں ہے آپ کے پاس، روپے پیسے، جب جاگیریں، زمین جائیداد، بیوی بچے سب ادھر رہ جائیں گے، آپ کے ساتھ یہ اسلام آپ کی قبر میں جائے گا، یہ اسلام آپ کی قبر میں جائے گا۔ اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اپنے بال بچوں، اپنے بیوی بچوں کو سمجھاؤ، سکھاؤ، اولاد کو بھی سکھاؤ۔ ہمیں اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبصورتی سب سے بنیادی طور پر یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کو ان پڑھ اور جاہل دیکھنا اسلام نہیں چاہتا، کسی کو بھی جاہل دیکھنا نہیں چاہتا۔ انگریزی پڑھو، سائنس پڑھو، جغرافی پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، عربی پڑھو، ہندی پڑھو، سنسکرت پڑھو، ہر زبان پڑھو، ہر زبان پڑھو، کیونکہ مومن کی اللہ کا یہ ملک ہے۔ اب اس ملک کو چلانے کے لیے ہر زبان جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سنسکرت نہیں جانتے تو آپ سنسکرت جاننے والوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ اگر آپ ہندی نہیں جانتے تو آپ ہندی جاننے والوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو اس کی بھاشا میں کیسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ اگر آپ انگریزی نہیں جانتے تو انگریزوں کو آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ آپ کو بتانا ہے۔ میری ماں بہن بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ایسے ادارے تعمیر کیے جائیں، یا جو ایسے ادارے چل رہے ہیں
ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سلیبس کے اندر ان تمام سب چیزوں کو داخل کریں اور بچوں کو پڑھائیں تاکہ ہم میں یہ بچے عالم بھی بنیں، حافظ بھی بنیں، قاری بھی بنیں، IPS آفیسر بھی بنیں، انجینئر بھی بنیں، بیرسٹر بھی بنیں، ڈاکٹر بھی بنیں، انجینئر بھی بنیں، ہماری بیٹیاں انجینئر بھی بنیں، حافظہ بھی بنیں، عالمہ بھی بنیں، فاضلہ بھی بنیں۔ جی جناب علی، ہم اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو صرف برتن مانجنے اور صرف ہم چولہا پھونکنے کے لیے نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم اپنے بچیوں کو بھی آفیسرز بنائیں گے، IPS آفیسر بنائیں گے۔ جی جناب علی، وہ ڈاکٹر بھی بنیں گی، انجینئر بھی بنیں گی، حافظہ بھی بنیں گی، عالمہ بھی بنیں گی۔ یہ جذبہ ہر مومن کے سینے میں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کرو گے کہ نہیں کرو گے مسلمانوں؟ انشاءاللہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کے لیے ایسے کالجز بنائیں گے، ایسے ادارے بنائیں گے، پردے کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو تعلیم دیں گے۔ ہمیں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کا بہار تو سرسبز و شاداب ہے۔ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ جناب علی حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، آج تیری تو کل کسی کی ہو جائے گی۔ آج کیا آپ کے بہار میں کروٹ لیا ہے بہار نے، پھر دوبارہ آپ کے مکھ منتری کون ہے؟ نتیش کمار جی بنائے گئے۔ ماشاءاللہ ان کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا لقب سے یاد کرتے ہیں، پلٹو 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 پلٹو۔ آج تو پلٹو ایسا جم گیا کہ دنیا ایک طرف اور وہ بندہ اکیلا ایک طرف۔ الحمدللہ انہیں مبارکباد میں پیش کرتا ہوں اپنے اس اسٹیج سے۔ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کوئی سیاست وادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو آیا ہے اہلاً و سہلاً مرحبا، ہم اس کے لیے یہی دعا کریں گے، ہم اس کو یہی نصیحت کریں گے کہ اگر اللہ نے آپ کو بہار کی حکومت دی ہے تو جس طرح ابھی تک بہار ہرا بھرا رہا ہے، اسی طرح سے بہار والوں کو روزی روزگار دی جائے اور انہیں باہر جانے سے روکا جائے۔ باہر کسی دوسرے اسٹیٹ میں نوکری کرنے کے لیے کسی بہار کے رہنے والوں کو نہ بھیجا جائے۔ تم ایسے ادیوگ پیدا کرو، تم ایسی فیکٹریاں لگاؤ، ایسی کمپنیاں لگاؤ، ایسے روزی کے یہاں پر ذرائع پیدا کرو کہ بہار کا آدمی جو تعلیم یافتہ ہو کر کے بھی دوسرے اسٹیٹوں میں جا کر دوسری حکومتوں کی غلامی کرتا ہے، تانے بھی سہتا، گالیاں بھی کھاتا ہے بیچارہ چند ٹکوں کے لیے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم کو اپنے ملک میں، اپنے اسٹیٹ میں ایسے ادیوگ لگانے چاہیے جس میں کہ یہ بچے، یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں باہر ملکوں میں، باہر دیشوں میں، باہر اسٹیٹوں میں جانے کے بجائے آپ کے بہار کو ہرا بھرا بنائیں، آپ کے بہار کے اندر کیا کہتے ہیں انتی لائیں، ترقی لائیں، تعمیر کریں، اپنے بہار کو آباد کریں۔ یہ اس کی ضرورت، اور یہ ہر حکمران کو چاہیے، چاہے وہ پارلیمنٹ کا، چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کا مکھ منتری یا وزیر اعظم ہو، اس کو فکر کرنی چاہیے اپنے عوام کی۔ یہ میری درخواست ہے کہ الحمدللہ یہاں تو تعلیم کا بول بالا ہے، اردو کا بھی بول بالا ہے، ہندی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، اور مدارس بھی ہیں، وقف بورڈ بھی ہیں، ماشاءاللہ سب ہے۔ دوسرے اسٹیٹ کے لوگ ان نعمتوں کے لیے ترستے ہیں، آپ کے لیے تو الحمدللہ نتیش کمار جی نے پورا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ آگے بڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے، بچیوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں حق اور عدل اور انصاف کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ظلم سے بچائے اور انہیں حق اور عدالت کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ بولو آمین۔ جی جناب، کوئی بھی ہو، کوئی گدھا بھی آپ کا حاکم بنا دیا گیا، اس کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے سیدھے راستے پہ چلا اور اللہ اسے عدل اور انصاف قائم کرنے کے اوپر مجبور فرما دے، توفیق عطا فرما کہ یہ سب کی مدد کریں، غریبوں کی بھی، امیروں کی بھی عدل اور انصاف قائم کریں۔ عدل اور بولو انصاف قائم کریں۔ عدل اور انصاف جہاں کہیں بھی ہوں گے، وہاں وہ ملک، وہ دیش، وہ گاؤں، وہ بستی، وہ ادارہ، وہ سنسدہ، جہاں عدل اور انصاف پایا جائے وہاں انتی ہوگی، وہاں ترقی ہوگی۔ اور جہاں ظلم ہوگا وہ ذلیل ہوگا، جہاں ظلم ہو، ستم ہوں گے، نا انصافیاں ہوں گی، وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ کیونکہ یہ زمین کس کی ہے؟ بولو اللہ کی ہے۔ یہ آسمان کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ ہم اور آپ کس کے ہیں؟ ہاں جی اللہ کے ہیں۔ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ آگ، یہ پانی، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب کس کے ہیں؟ کسی کے باپ کے نہیں ہیں، یہ سب اللہ کے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یقین آپ کو یقین آ گیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، کیوں مسلمان؟ کیوں مسلمان؟ کیوں مسلمان ہیں؟ کبھی آپ نے اس مسئلے پہ غور کیا؟
زمین بھی مسلمان ہے، آسمان بھی مسلمان ہے، چاند بھی مسلمان ہے، سورج بھی مسلمان ہے، آگ بھی مسلمان ہے، اندھیرا بھی مسلمان ہے، اجالا بھی مسلمان ہے، دریا بھی مسلمان ہے، پہاڑ بھی مسلمان ہے، پیڑ پودے بھی مسلمان ہے، ذرہ ذرہ، ستارے ستارے، جناب علی، کण کण، چھڑ چھڑ، سب مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمان؟ اس لیے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں جو اپنے مالک کے آگیا کا پالن کرے، جو اپنے مالک کا، اپنے بنانے والے کا فرما بردار ہو، چڑھنا نہیں۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں یہ نان مسلم ہے، کسی کو چڑھ نہیں لگنی چاہیے، نہ کسی کو چڑھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو مرچی لگ جاتی، بھئی کالے کو کالا نہیں کہیں گے تو کیا گورا کہیں گے؟ بولو، یہ رات ہے، ہم کہہ رہے ہیں رات ہے، اب رات چڑھنے لگی، نہیں نہیں ہمیں رات کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم تو دن ہم کو کہو، تو آپ رات کو دن کہیں گے پاگل ہے، بے دن کو رات نہیں کہتے بھائی، پاگل ہے۔ جو رات ہے وہ رات ہے، جو دن ہے وہ دن ہے۔ گرمی کو ٹھنڈی کہا جائے گا یا ٹھنڈی کو گرمی کوئی کہے گا؟ اگر کہتا ہے تو کہیں گے اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا، نٹ بولٹ اس کا صحیح کرو، کہیں نہ کہیں اس کو کہیں چکر ہے، تو پتہ ہی نہیں۔ تو صحیح بھیا، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے، اپنے بنانے، اپنے سرشٹی کرتا، اس دیش، اس کائنات اور اس سنسار کا رچیتا، اس کا فرما بردار ہو۔ اس کا کون ہو؟ اس کے آگیا کا پالن کرنے والا ہو۔ ہم نے دیکھا، ہم نے جب سے ہم پیدا ہوئے آج تک اپنے باپ داداؤں سے بھی یہی سنتے آ رہے ہیں کہ سورج پورب سے نکلتا ہے اور کہاں ڈوبتا ہے؟ دکھن میں۔ دکھن میں یا اتر میں؟ پچھم میں۔ صحیح بات ہے، پچھم میں۔ مطلب ماشاءاللہ آپ لوگ جاگ رہے ہو۔ یہ میں نے پتھر پھینکا ہے تاکہ پتہ لگائیں کہ تم لوگ جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو، ایسا تو نہیں، لیکن الحمدللہ جاگ رہے ہیں انشاءاللہ تبارک۔ اللہ آپ کو اسی طرح سے حق سننے کے لیے جاگتا رکھے، اطمینان کے ساتھ رکھے، تو ہمیں سنانے میں بھی لطف آتا ہے۔ اٹھک بیٹھک، جانا آنا، پھر ہم بھی کہتے ہیں جیسا تیرا کھانا ویسا میرا فاتحہ۔ جیسے تم بیٹھو گے وہ سنو گے، اسے ہم سنا دیں گے۔ ہمیں کرسیاں اور میز اور یہ شامیانے سنانے کا شوق نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ عزیزان گرامی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی ہم نے سورج کو پورب کے بجائے دکھن یا اتر سے نکلتے ہوئے سنا ہے یا دیکھا ہے؟ ہمیشہ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ پورب سے۔ اور کہاں ڈوبتا ہے؟ سیدھی سی بات۔ یعنی سورج بھی مسلمان ہے، کیونکہ اللہ نے جب سے اسے پیدا فرمایا تب سے لے کر آج تک وہ پورب سے ہی نکلتا ہے اور پچھم ہی کے اندر ڈوبتا ہے کہ نہیں؟ سیدھی سی بات۔ آپ ایک بات بتاؤ، میں کہتا ہوں اے لوگوں سنو، اے میرے بھارت کے لوگوں، مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، سب کو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کی آنکھ ہے، آپ کے کان ہیں، آپ کے ناک ہیں، اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ ایک مسلمان کی آستھا، عقیدہ ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ هو الذی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے منش، اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سرشٹی کرتا سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ مالک جس نے تجھے پیدا کیا اور بہترین پیدا کیا، بہترین قد و قامت عطا فرمائے، بہترین شکل و صورت سے تجھے نوازا، کس چیز نے تجھے دھوکے؟ کیوں غرور کرتا ہے؟ اپنے مالک کو پہچاننے سے اندھا کیوں بنا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس رب نے کہا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ماں کے پیٹ کے اندر ایک نطفہ، پانی کا ایک قطرہ ماں کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، 9 مہینے کے بعد وہی پانی کا قطرہ اگر زمین پر گر گیا تو وہ بیکار، لیکن ماں کے پیٹ میں گیا، ماں کے پیٹ سے 9 مہینے کے بعد ایک حسین اور خوبصورت سا بچہ ماں کے پیٹ سے 9 مہینے کے بعد جنم لیتا ہے۔ جس راستے سے گیا اسی راستے سے دوبارہ ریٹرن ہوتا ہے۔ هو الذی یصورکم، وہ اللہ ہے جو تمہارے نقش و نگار کو، شکل و صورتوں کو پیدا فرماتا ہے، بناتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کے بعد تمہیں پیدا کرتا ہے۔
ہے کوئی دنیا میں مائی کا لال جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے پتھر نے یا اینٹ نے یا سورج نے یا چاند نے یا فلانے نے یا ڈھگانے نے اس بچے کو پیدا کیا ہے کوئی مشین پیدا کرنے والی؟ اللہ اکبر. وہ کون ہے پیدا کرنے والا؟ اللہ ہے. اللہ نے ناک دی، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے کان دیے. میں کہتا ہوں سنو، آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا کہ سننا؟ آنکھ کا کام کیا ہے؟ سننا. اور ناک کا کام کیا ہے؟ اور آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا. اللہ نے آنکھ بنائی تو آنکھ سے کہا تجھے دیکھنا ہے، دیکھ کر کے پتہ لگانا ہے کہ سفید کیسا ہوتا ہے، کالا کیسا ہوتا ہے، رنگوں کا پتہ لگانا ہے تجھے. اچھا کہاں ہے، برا کہاں ہے، کھڈا کہاں ہے، سب کچھ دیکھنا، اچھا برا دیکھنا. کان کو پیدا کیا تو کہا تجھے دیکھنا تو نہیں ہے، تجھے سننا ہے. آواز سن کے پتہ لگا اچھی آواز ہے، بری آواز ہے، ابا کی ہے کہ اماں کی ہے، بھیا کی ہے کہ مولانا معراج ربانی کی ہے کہ مولانا ندیم ندوی صاحب کی ہے یا مولانا فلانے صاحب کی ہے. پتہ لگانا یہ کس کی آواز ہے بھی تو کیسی ہے، اچھی ہے یا بری. ناک کا کام کیا ہے بھیا؟ سونگھنا. سونگھنا. لمبی سونگھو گے تو دماغ تک چلا جائے گا، کہیں بدبو سونگھنے لگے تو مشکل ہو جائے گی، پورا دماغ ہی بھنڈارا ہو جائے گا. ناک کا کام ہے خوشبو اور بدبو کا پتہ لگانا. یہ آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ سب کے پاس ہے. ہر بھائی بہن کے پاس موجود ہے. آپ کے پاس ہے. آپ چاہو تو اسے چھری ڈال لو آنکھوں میں یا کان میں، کچھ بھی ختم کر دو. آپ کے ساتھ 24 گھنٹے یہ آنکھ رہتی ہے، کان رہتے ہیں. آپ ذرا کان کو پکڑ کر کے اپنے اس کو حکم دو، اے کان میں تیرا مالک ہوں، تو میرے پاس موجود ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں. میری عمر 50 60 70 برس کی ہو گئی ہے. میں تجھے حکم دیتا ہوں اب تو سننے کے بجائے دیکھنے کا کام کرے. بولو آپ کے حکم کو کان مانے گا؟ ارے اس کے ہاتھ پیر ہوں گے نا تو چماٹ کھینچ کے مارتا. یہ پاگل ہے کہ ہمیں بنانے والے نے جو حکم دیا ہے میں وہ کر رہا ہوں. تیرے حکم پہ مجھے بولو نہیں چلنا. ہوں میں تیرے پاس ضرور، میں تیری فرما بردار ہوں ضرور، سن کر کے میں تجھے فائدہ پہنچا رہی ہوں ضرور. لیکن اگر تو یہ کہے نہیں تو دیکھنے کا کام کرے یا سونگھنے کا کام کرے تو تیرا یہ حکم مجھ پہ چل سکتا ہے بہت آسانی سے. آج بہت سارے چمگادڑ دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں. کوئی کہہ رہا تھا ہمارا سسٹم مانو، وہ کہہ رہا ہمارا سسٹم مانو، وہ کہہ رہا ہمارا قانون مانو، وہ کہہ رہا ہے تم بھارتی ہو تو بھارتی کو یہ کہنا پڑے گا. کوئی کہہ رہا ہے تم بھارت کے رہنے والے ہو تو تمہیں ہرے کرشنا یا وہ کیا ہے اذان بند کرنا پڑے گی. وہ کہتا ہے تمہیں ہمارے بتوں کو سجدہ کرنا پڑے گا. وہ کہتا ہے تمہیں جے شری رام کہنا. بولو کہہ دو بیٹا ہم کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے ہیں. اگر تمہاری جیسی زبردستی ہم کرتے نا تو آج تم یہاں زمین پر کیا تمہارے پرکھوں نظر نہیں آتے. 850 برس میں، یہاں تو 8 برس میں معاملہ صاف، کیا 850 برس میں تمہارا صفایا ہو جاتا. بولو ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ شکر ادا کرو ہمارا دین بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے. ہم میں عدل ہے، انصاف ہے، ہر ایک کے ساتھ امیر ہو غریب ہو مساوات ہے، سمانتا ہے، برابری ہے، حقوق کی ادائیگی ہے. ہمارا اسلام وہ دین ہے جو ہمیں ہر قدم پہ روکتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کرو، سب کے ساتھ عدل کرو، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے اوپر ستم نہیں ہونا چاہیے. اور بتاؤ بھارت کے لوگوں کو، اے مسلمانوں، کہ سنو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ شکشا دی ہے کہ اس نبی کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی تھی، بڑے گھرانے کی عورت تھی، بڑے باپ کی بیٹی تھی. لوگ آئے اور سفارش لے کر کے آئے کہ چلو مدنی تاجدار کی خدمت میں، بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے گھرانے کی بیٹی ہے، بے عزتی ہو جائے گی، گھرانے کی ناک کٹ جائے گی، لوگ اس کے گھر میں شادیاں نہیں کریں گے، اس کے گھر کی بیٹی نے چوری کی ہے. چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ کو لے کے گئے، زید اسامہ کو لے کے گئے کہ بڑے چہتے ہیں، آپ سفارش کر دیجئے کہ یہ سزا جو ہاتھ کاٹنے کی ہے یہ معاف کر دی جائے. اللہ کے نبی بڑے گھرانے کی بیٹی ہے، معاف کر دو.
اللہ کے نبی نے جو عدل و انصاف کے پیکر تھے، جو سراپا عدل و انصاف تھے، جو عدل و انصاف کا جھنڈا گاڑنے کے لیے آئے تھے، جو ظلم و تاریکیوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، جو رحمتوں کی برکھا لے کے آئے تھے، جو بیواؤں اور یتیموں کے سروں پر شفقت و محبت کا تاج پہنانے آئے تھے، جو راڈوں کی بیواہ کروانے آئے تھے، جو غریبوں امیروں کے مسیحا تھے، جو اللہ تک لوگوں کو پہنچانے والے تھے، اس نبی رحمت نے کیا کہا تھا؟ لوگوں کو بتاؤ، بھارت کے لوگوں کو، یہ ہمارا اتحاد ہے، یہ ہمارے نبی رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے کہو، صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها والذی نفسی بیدہ. اے لوگوں، میرے صحابہ، تمہاری بات سراخوں پر، تمہاری عظمت، تمہاری سفارش سراخوں پر، لیکن تم اس لڑکی کے لیے سفارش کرنے آئے ہو. ارے اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ زہرہ بھی چوری میں پکڑی جاتی تو رب کعبہ کی قسم ہے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہیں کرتا. ہم اس نبی کے ماننے والے، ہم بولو، ہم اس نبی کے ماننے والے. تمہیں کیا پتا؟ اولاد ہو تو تمہیں پتا ہو، بے اولادو مر جاؤ گے، نہ کوئی نام نہ کوئی نشان، ختم کس کے لیے؟ ہم سے پوچھو اولاد کی محبت کیا ہوتی. ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں سنو، زبان تقریر بہت سنی آپ نے، میں نہ بھی کروں تو کافی ہے، بہت سنی. اب تقریر کا زمانہ نہیں رہا، وقت نہیں رہا تقریر کا. اب وقت یہ ہے کہ زبان اور لفظ سے زیادہ اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنے سلوک سے اسلام کو ثابت. چلتے پھرتے لوگ تمہیں مسلمان کہیں گے، ہند کو مسلمان جا رہا ہے. آج ہم کو کہتے ہیں ٹیررسٹ جا رہا ہے. جتنے بھی پکڑے جا رہے ہیں، جتنے بھی ISI کے ایجنٹ پاکستان کے جاسوس پکڑے جا رہے ہیں، سارے عبداللہ عبد الرحمان پکڑے جا رہے ہیں. بولو، ہاں بولو. شرم آتی ہے بے غیرتو، اور میڈیا کے بے غیرتو، جاؤ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرو. تمہیں شرم آتی ہے ان کا نام لیتے ہوئے؟ بیٹا ڈرتے ہو؟ تمہارے گھر کا بندہ ہے. عدل ہو کرو، عدل کرو، انصاف کرو، اپنی ذات سے بھی انصاف کرو. جی ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے جھوٹ نہ بولو. جھوٹ سجن رے، جھوٹ نہ بولو. خدا کے پاس جانا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. جھوٹ بول بول کر حکومتیں چلاتے ہو، جھوٹ بول بول کر لوگوں کو الو بناتے ہو. ہمارا یہ پیغام، اسلام کا پیغام صرف ان بیچارے کھیت جوتنے والے مزدور اور مزدور کرنے والے فیکٹریوں کمپنیوں کے لیے نہیں ہے. ہمارا اسلام ساری کائنات کے لیے ہے. بادشاہوں سے لے کر غریبوں فقیروں تک، ٹاٹ اور بوریے اور پوالوں پر بیٹھنے والوں تک کے لیے ہمارا اسلام عدل اور انصاف کا پیکر ہے. اللہ نے اس اسلام کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لایا جائے، اینٹ اور پتھر کی غلامی نہ کروائی جائے. مسلمانوں، اس لیے اپنے اسلام کو پہچانو. اسلام کا معنی میں نے مثالوں سے بتا دیا، اور مسلمان کا بھی معنی بتا دیا. کیسے؟ چاند کیوں مسلمان ہے؟ سورج کیوں مسلمان ہے؟ آنکھ بھی مسلمان کیوں ہے؟ بولو. اس لیے کہ اس کے اوپر ہماری تمہاری مکھ منتری، وزیر اعظم، بادشاہ سعودی اور جاپان کا حکم نہیں چلتا، بلکہ کس کے حکم سے یہ آنکھ دکھ رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے. کان کس کے حکم سے سن رہے ہیں؟ اس کے اوپر کس کی حکمرانی؟ ہاں جی. تو تم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہو نا. بعض ٹوٹ پوجیے چھٹے جن کو پتہ ہی نہیں ہے حمام باتھ روم جانے کا، صرف کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں بیچارے. کپڑے لپیٹ لپیٹ کر بتاتے ہیں کہ ہم فلانے. نہیں سمجھ میں بات. کسی زمانے میں ہمارے وزیر اعظم جی نے کہا تھا لوگ کپڑوں سے پہچانے جائیں گے، تو ہمارے لوگ بڑے ناراض ہوئے. میں کہتا ہوں بھارت کے لوگوں ناراض ہونے کی کون سی بات ہے؟ مودی جی نے بہت پیاری بات کہی، بہت اچھی بات کہی، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ لوگ پہچانے جا رہے ہیں کپڑوں سے. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟
فالتو میں گمچھے اورنج کلر کے لپیٹ کے چلتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم کو پولیس نہ پکڑے، ہم کو پولیس بولو۔ اور تم بھی بیوقوف ہو، فالتو میں تم منہ سپاٹا کروا کے موچھ داڑھی تو سوچتے ہو کہ ہم تاکہ ہندو بن جائیں ہمیں لوگ مسلمان ہیں۔ ابے الو ہو، پاگل ہو، اللہ کی قسم پاگل ہو، پاگل ہو۔ یہ داڑھیاں پجامے گیلے کر دیتی ہیں، پینٹ شرٹ کیا کر دیتی ہیں بولو؟ تم نظام اور سسٹم پہ رہو۔ ہمارے بھارت کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، جو ہمارا وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، جس کو ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ سمویدھان ہے۔ جی جناب، نام تو سب لیتے ہیں کہ سمویدھان سمویدھان، لیکن اسی کے گردن کے اوپر چھری چڑھا رہا ہے۔ بہت اچھا ہے الحمدللہ ہمارے بھارت کے حساب سے، قدر کرو، یہاں سب کو جینے کا حق ہے۔ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہاں سب کا ملک ہے۔ یہاں ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، ہر دھرم کے لوگ ہمارے دیش، یہی ہمارے ملک کا حسن ہے، ہمارے دیش کی خوبصورتی ہے۔ اور اسلام کی بھی یہی خوبصورتی ہے کہ اس اسلام نے جہاں کہیں بھی حکومت کی ہے، جہاں کہیں بھی اسلام کی حکمرانی رہی ہے، سنو کان کھول کر کے، اسلام کو بدنام کرنے والوں، تمہیں نہیں پتا اسلام کی ہسٹری کیا ہے۔ ہرگز اسلام نے ظلم نہیں کیا، دعوت نہیں کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی میں مثال ایسے چوہڑے چماروں کے سامنے کیا پیش کروں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ آج کل کے ان ٹٹ پجیے حکمرانوں کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق اعظم کی مثال پیش کروں کہ ایک بڈھا مدینے کی گلی میں بھیک مانگ رہا تھا۔ عمر فاروق اعظم نے اس کو پکڑا، کہا تو کون ہے؟ کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں، یہودی ہے۔ کون ہے؟ مسلمان نہیں تھا وہ، کون تھا؟ بھیک مانگ رہا تھا۔ کہا تو اور بھیک مانگ رہا ہے، اور ہماری سلطنت میں تو بھیک مانگ رہا ہے، چل۔ گئے اور بیت المال کا دروازہ کھولا اور کہا آج کے بعد سے تو ہمیں مدینے کی گلیوں میں نظر نہ آنا، تیرا وظیفہ بیت المال سے جاری ہوگا، تو بھیک نہ مانگ، تیرا وظیفہ بیت المال سے جائے گا، اپنے گھر میں کھا پی۔ اللہ اکبر، یہ تھا عدل، یہ تھی ہماری حکومتیں، کہ وہ ہندو مسلمان یہودی عیسائی ہرگز عدل تھا۔ آج کہتے ہیں مسلمان جہاں رہیں گے وہاں انصاف نہیں ہوگا۔ ہم سے انصاف سیکھو، یہ انصاف ہی کی نعمت ہے کہ آج ہمارا بھارت ایک زمانے میں سونے کی چڑیا کہلایا کرتا، بولو کہلایا کرتا کہ نہیں؟ آج فقیروں کی آخری لسٹ میں ہم موجود ہیں۔ ہم نہ جانے کتنے ملین ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، کتنے کروڑ کا قرضہ لیا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم نے یہ درگتی کری ہے 70 برس کے اندر، اپنے ملک کا تیاں پاچا کیا ہوا ہے۔ اس لیے اے لوگوں، مسلمانوں، آپ کو اسلام کو سمجھنا پڑے گا، اسلام کو اچھی طرح سے اپنے بچوں کے، ماؤں کے، بیٹیوں کے، بہنوں کے ذہن میں بٹھانا پڑے گا کہ ہمارا اسلام امن اور شانتی کا اسلام ہے۔ دھرم مذہب ہے، یہ مذہب نہیں دین ہے۔ ہمارا اسلام، اس کا حسن یہ ہے کہ یہ زمین پہ نہیں بنا، یہ زمین پہ نہیں بنا مسلمانوں، کہاں سے بن کے آیا؟ بولو کہاں سے بن کے آیا؟ آسمان سے بن کے آیا۔ کس نے بنایا؟ جس نے ہمیں بنایا، ساری کائنات نے بنایا، اسی اللہ نے اسلام کو بھی بنایا ہے، الحمدللہ اسی اللہ نے۔ اور دنیا کے دوسرے دھرم جو اس ہیں یہ بنے ہیں، وہ کہاں بنے ہیں؟ کسی اندھے نے، کسی لولے نے، کسی سور نے، کسی میسور نے، نہ جانے کن لوگوں نے بنا کے کہا یہ بھی دھرم، یہ بھی دھرم، یہ بھی دھرم۔ اللہ ان کے ٹوٹے اور پھوٹے کرم۔ اسلام وہ دین ہے، اس کا حسن یہ ہے کہ وہ اللہ نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اے لوگوں سنو، دین پر اگر تمہیں چلنا ہے تو اسلام پہ چلو، ورنہ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی ادر دین اور دھرم لاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے اسے تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا اور اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، نرک میں جاؤ گے۔ اس لیے مسلمانوں شکر کرو اللہ نے تمہیں نرک سے بچایا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام کے اندر سمانتا ہے، مساوات ہے، برابری ہے۔
کوئی چھوت چھات نہیں، کوئی ذات پات نہیں، کوئی شیخ سید ٹھان پٹھان نہیں، کوئی مغل نہیں، کوئی جولاہا نہیں۔ اسلام کے اندر سب کے اندر سمانتا ہے، برابری ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے بادشاہوں، سنو، صرف مسلمان نہیں، سارے سب لوگ سنو۔ کیا؟ قرآن کو سارے لوگ سنو۔ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے۔ کس سے؟ ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، ایک مرد عورت سے پیدا کیا۔ اسی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور تم کو ہم نے مختلف قبیلے اور خاندانوں میں بانٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اشرافیہ اور رسالت اور شرافت کرو، خاندانوں کے اوپر فخر کرو، ہم تو سادات ہیں، ہمارے رسول ہیں، اور گو کھاؤ، شراب پیو، زنا کرو۔ نہ، کوئی بھی سادات رسول، سادات ہو، کوئی سید ہو، کوئی مغل ہو، کوئی پٹھان ہو، کچھ بھی نہیں، سب آدم کی اولاد ہیں۔ کون؟ بولو۔ آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ آدم کس سے بنائے گئے؟ اور ہم سب کس سے بنائے گئے؟ ہم سب مٹی سے بنائے گئے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے خاندان اور قبیلے جو بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ آپس میں تعارف، آپس میں محبت پیدا کرو، اخوت اور بھائی چارگی، سمانتا اور برابری ہو۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے اسلام کا حسن کہ اللہ کے نبی ایک پیالے میں پانی پیتے ہیں، ایک بیوی کو دیتے ہیں، وہ پیتی ہیں ام المومنین۔ اللہ کے نبی جہاں انہوں نے ہونٹ لگایا تھا وہیں سے اللہ کے نبی بھی پیتے ہیں، پھر دوسرے کو دیتے، تیسرے کو دیتے۔ جہاں جہاں آپ کی بیویوں نے ہونٹ لگا کے پانی پیے تھے، نبی کریم نے بھی وہیں سے ہونٹ لگا کر کے پانی پیے۔ یہ تھا عدل، تاکہ کسی بیوی کو ایسا نہ لگے کہ ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے، فلاں سے کرتے ہیں، فلاں سے نہیں کرتے۔ جب جو نبی اپنے گھر والی سے عدل کرتا ہو، وہ نبی کائنات سے کیوں نہیں عدل کرے گا؟ کیوں نہ انصاف کرے گا؟ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام۔ میں کہاں تک اسلام کا حسن اور خوبصورتی بتاؤں۔ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ معلوم ہے، کیونکہ شراب پی کر آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شیطان سے کسی نے پوچھا ایک کام کروانا ہے اور ایک کام کر دے اور 10 کام کروا لے، وہ کون سا عمل ہے کہ آدمی ایک کام کرے، بس تو اس کو ایک کام کروا دے اور تو کچھ نہ بول، اس کے بعد وہ خود بخود کرتا پھرے۔ اس نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا چلو۔ لے کے گیا شراب کی بھٹی پر، شراب پلا دیا، دبا کے شراب پلا دیا۔ بندہ ٹن وہاں سے نکلا لڑکھڑاتے، اور جناب ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا، گھر کے اندر گھس گیا، گھس کر کے اس عورت سے زنا کیا۔ اس کے بعد زنا کاری کرنے کے بعد میں ہنگامہ اور شور ہوا، عورت نے شور مچایا تو مارے ڈر کے ادھر سے ادھر بھاگنے لگا، تو اس عورت کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے گھر سے باہر نکلا، لوگوں نے پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ شیطان سب تماشا دکھا رہا تھا، کہا دیکھا صرف ہم نے شراب پلائی تھی بس، اور اس نے کتنے بھیانک جرم کیے۔ شراب پیا تو زنا بھی کیا، زنا بھی کیا، چوری بھی کی، چوری بھی کی تو قتل بھی کیا، قتل بھی کیا تو اپنا خود بھی کیا ہو گیا۔ یہ ہے ام الخبائث، تمام خبیث بیماریوں کی دوا۔ ہم نے سنا نتیش کمار جی جب سے آئے ہیں بہار کے اندر شراب بند ہے۔ اے نتیش جی، ہم آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہے، الحمدللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے، ورنہ یہ شراب اب تو جتنے بھی بہار کے علاوہ جتنے بھی سرکاری ٹھیکے غیر بہار کے اندر دوسرے اسٹیٹوں میں ہیں، وہ تو سارے سرکاری ٹھیکے ہیں اور تو باقاعدہ لائسنس لے کر کے۔ لیکن تمہیں سلوٹ ہے، نہ جانے کیا سوچ کر آپ نے شراب کے اوپر پابندی لگائی، اور شاید ہماری ماں بہنوں نے اسی لیے جم کر آپ کو ووٹ دیا اور آپ الیکشن جیت گئے کہ ان کی آبرو محفوظ ہے، ان کے شوہر پر محفوظ ہے الحمدللہ، ورنہ شراب پی کر کے آدمی حیوان اور بندر اور جانور بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے عقل کو خراب کرنے والی چیز کے اوپر حد مقرر کی ہے کہ اگر شراب حرام ہے، شراب اگر پیتے ہوئے کوئی پکڑا گیا اس کے درے مارے جائیں۔ شراب کرنے کے بعد آدمی زنا بھی حرام کیا، اور زنا حرام کرنے کے بجائے حرام کیا اور اس کے ساتھ نکاح کو حلال کر دیا۔ عزیزان گرامی، نکاح کرو، اگر ایک بیوی سے پیٹ نہیں بھرتا 2 کرو،
2 سے پیٹ نہیں بھرتا، 3 کرو، 3 سے پیٹ نہیں بھرتا، 4 کرو، 4 میں تو تمہاری ہڈی گڈی پتہ نہیں کہاں جائے گی۔ اتنا تو کر کے دیکھو، اتنا اللہ نے بنایا ہے، اس لیے اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا جسم کتنا پاورفل ہے اور کتنا تم برداشت کر سکتے ہو۔ سعودی عرب میں بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے دوست احباب کبھی کبھی مذاق میں کہتے ہیں یار ایک اور کر لو، کہتے ہیں ایک کیا تو ملک سے باہر ہو گئے، دوسری کریں گے تو شاید زندگی سے باہر ہو جائیں گے۔ تو عورتوں کو بھی پتا ہے، وہ جب ایک عمر آتی ہے آپ کی تو عورتیں بھی کہتی ہوں کہ کبھی آزمانا بیگم مجھے ایک اور دل کہتا کرنے کے لیے، وہ کہہ دے گی جاؤ کر لو، کیونکہ اسے پتا ہے تم کتنے پانی میں ہو مسٹر، ہاں تم کتنے پانی میں ہو۔ اب تمہیں سمجھ آئی ہے؟ بہرحال تو عدل ہے، انصاف ہے، ہر چیز کے اندر خوبصورتی ہے، حسن ہے۔ نماز کا حکم دیا، فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھو اٹھ کے، اللہ اکبر۔ نماز کے پہلے وضو بناؤ، کلی کرو، مسواک کرو، ہاتھ دھلو، منہ دھلو۔ اور جن لوگ نماز فجر کی نہیں پڑھتے، دن نکلنے تک سوتے رہتے، پتہ ہے بے خبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے کان میں، ان کے منہ میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، اپنے شوہروں کو